یہ کہانی ہے دوسری جنگ عظیم کی کہ جب ستمبر 1944 میں ڈچ ریلوے ورکرز نے جرمن نازی فوجیوں کی آمد و رفت روکنے کے لیے ریلوے کا پہیہ جام کر دیا تھا۔ بدقسمتی سے ان کی یہ مہم نہ صرف ناکام ہو گئی بلکہ بدلے میں سزا کے طور پر جرمن فوج نے نیدرلینڈ کی خوراک کی سپلائی بھی روک دی۔ نتیجتاً اس ملک کا بیشتر حصہ خوراک کی قلت اور شدید قحط سالی کا شکار ہو گیا۔ اس دوران حاملہ خواتین خاص طور پر شدید متاثر ہوئیں اور جن بچوں کو انہوں نے جنم دیا وہ زندگی بھر اس قحط سے متاثر رہے۔ ان میں موٹاپا، ذیابطیس اور شیزوفرینیا جیسی بیماریوں کی شرح بہت زیادہ دیکھی گئی۔ مئی 1945 میں جب نیدرلینڈ جرمن تسلط سے آزاد ہوا تب تک 20,000 سے زائد لوگ بھوک سے مر چکے تھے۔ خوراک کی شدید قلت اور اس مشکل ترین دور نے نیدرلینڈ کی مستقبل کی ترجیحات کا تعین کیا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد نیدرلینڈ حکومت نے زراعت اور خوراک کی پیداوار کو خصوصی اہمیت دی اور آج نیدرلینڈ اپنی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو خوراک اور زرعی مصنوعات برآمد کرتا ہے۔ پاکستان کے سب سے چھوٹے صوبے KPK سے بھی آدھے رقبے پر محیط یہ گنجان آباد ملک اس وقت $100 ارب سے زائد کی زرعی برآمدات کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر آتا ہے، جبکہ پہلے نمبر پر موجود امریکہ رقبے کے اعتبار سے نیدرلینڈ سے تقریباً 240 گنا بڑا ہے۔ پھلوں، سبزیوں اور پھولوں کے بیجوں کی عالمی تجارت کا 1/3 سے زیادہ حصہ اس وقت نیدرلینڈ کے پاس ہے۔ ڈیری مصنوعات بشمول چیز اور پاؤڈر ملک کا بھی نیدرلینڈ ایک بڑا برآمد کنندہ ہے۔ مزید یہ کہ نیدرلینڈ یورپ کا گوشت برآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بھی بن چکا ہے۔ دوستو، جب خوراک اور غذائیت کی بات آتی ہے تو ڈچ دنیا کے صحت مند ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ آکسفیم فوڈ انڈیکس کے مطابق 125 ممالک کی فہرست میں سے نیدرلینڈ غذائیت سے بھرپور، صحت مند، سستی اور وافر مقدار میں خوراک کے حوالے سے پہلے نمبر پر ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مستقبل میں اچھی زرعی پیداوار کتنی اہمیت کی حامل ہوگی اور نیدرلینڈ کیسے اپنے کم رقبے کے باوجود وسیع زرعی پیداوار کے ذریعے اس وقت پوری دنیا کو خوراک فراہم کر رہا ہے۔ مگر اس سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتا دینا ہے کہ آپ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بھکر نیٹ پیک ویڈیوز۔ ناظرین گرامی، ایک اندازے کے مطابق 2050 تک دنیا کی آبادی تقریباً 10 ارب تک پہنچ جائے گی۔ اتنی تعداد میں انسانوں کو خوراک فراہم کرنے کے لیے یقیناً ایک بڑے پیمانے پر کاشتکاری کی ضرورت بھی پڑے گی۔ دنیا کے موجودہ زرعی نظام میں اس قدر پیداوار کے لیے ممکنہ طور پر کرۂ ارض پر موجود جنگلات کو زرعی زمین میں تبدیل کرنا پڑ سکتا ہے۔ مزید یہ کہ اتنے بڑے رقبے کو کاشت کے قابل بنانے کے لیے بڑی مقدار میں پانی کی فراہمی بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگی۔ لہٰذا اس تمام تر صورتحال میں مستقبل میں خوراک کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایسے طریقوں کی ضرورت ہے جو تھوڑی زمین اور مختصر وسائل کے ساتھ زیادہ پیداوار دے سکیں۔ اس حوالے سے نیدرلینڈ ایک ایسا ملک بن کر ابھر رہا ہے جو زراعت کے شعبے میں تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے کم رقبے پر بھی زیادہ زرعی پیداوار کر رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں نیدرلینڈ کی پائیدار زرعی کامیابی کی کیا وجوہات ہیں۔ نمبر 1، زرخیز زمین۔ اچھی زرعی پیداوار کے لیے زرخیز زمین ایک بنیادی ضرورت ہے۔ نیدرلینڈ کی زمین زرخیز ہے اور وہاں کا درجہ حرارت اور موسمی حالات کاشتکاری کے لیے انتہائی زبردست ہیں۔ اس لیے فصلوں کی نشو و نما، پودوں کی افزائش اور مویشیوں اور مرغیوں کی پرورش انتہائی آسانی کے ساتھ کی جاتی ہے۔ نیدرلینڈ اس وقت اپنے آدھے سے زائد رقبے پر زراعت کر رہا ہے۔ امریکہ کے علاوہ بھارت، چین، روس اور برازیل جیسے ممالک بھی اپنی زرخیز زمین اور وسیع رقبے کے باعث بڑی مقدار میں زرعی پیداوار تو کر رہے ہیں، لیکن زیادہ آبادی کی وجہ سے ان ممالک کو خوراک کی ضرورت بھی زیادہ ہے۔ دوسری طرف سخت موسم اور بنجر زمین والے ممالک خوراک کے حصول کے لیے درآمد پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے نیدرلینڈ ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے کیونکہ گنجان آباد ہونے کے باوجود نیدرلینڈ اپنی ضروریات کے علاوہ کثیر پیمانے پر زرعی مصنوعات بھی برآمد کرتا ہے۔ رقبے کے اعتبار سے بھارت نیدرلینڈ سے 80 گنا بڑا ہے۔ نیدرلینڈ بھارت کے مقابلے میں زیادہ گنجان آباد بھی ہے۔ اس کے باوجود نیدرلینڈ کی زرعی برآمدات بھارت سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہے۔ مزید یہ کہ نیدرلینڈ وسطی یورپ میں ہونے کے باعث جغرافیائی اعتبار سے پورے یورپ کو بالخصوص اور دنیا کے دیگر ممالک کو بالعموم اشیاء برآمد کرنے کے لیے ایک بہترین مقام بھی مانا جاتا ہے۔ نمبر 2، زرعی ٹیکنالوجی۔ نیدرلینڈ کے لوگ جدید ترین ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پھلوں اور سبزیوں کی کاشت، کھاد اور سپرے کے استعمال، فصلوں کی کٹائی اور درختوں سے پھل اتارنے کے لیے وہ جدید ترین مشینری کا استعمال کرتے ہیں۔ فصلوں کی نگرانی کے لیے جدید مانیٹرنگ سسٹم سے منسلک ڈرونز کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ نیدرلینڈ میں ورٹیکل فارمنگ اور گرین ہاؤس کے استعمال سے زرعی پیداوار میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ ورٹیکل فارمنگ میں کنٹرول شدہ ماحول میں بلاکس کی شکل میں ایک دوسرے کے اوپر تہوں یا لیولز میں فصلیں لگائی جاتی ہیں تاکہ موسم اور آب و ہوا سے قطع نظر سال کے کسی بھی حصے میں بڑے پیمانے پر تازہ سبزیوں کی کاشت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کنٹرول شدہ ماحول میں
कुदरती मौसम की सख्तियों जैसा कि बारिश, तेज धूप, हवाओं या बर्फबारी के असरात से फसलों को महफूज रखा जा सकता है। वर्टिकल फार्मिंग के जरिए 10 से 20 गुना कम जमीन पर मतलूबा मिकदार में ज़राई पैदावार हासिल की जा सकती है। अलबत्ता इस टेक्नोलॉजी के लिए तवानाई की खपत यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट निस्बतन ज्यादा होती है, जिसके लिए ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रीन हाउस का मकसद सूरज की रोशनी और हरारत की मदद से दर्जा हरारत को एहतियात से कंट्रोल करना है। लिहाजा कुदरती ज़राए से हासिल की गई तवानाई को एक खास माहौल की मौजूदगी में ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए मुसलसल इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा नेदरलैंड में मौजूद प्लांट लैब नामी तहकीकी मरकज दुनिया में वर्टिकल फार्मिंग का सबसे बड़ा सेंटर है। इसमें रोशनी के लिए मखसूस LED लाइट्स और पौधों की काश्त के लिए प्लास्टिक की ट्रे इस्तेमाल की जाती है। इस फार्म में सब कुछ खुदकार तरीके से होता है। इंसानी हाथों से किसी चीज को छुआ नहीं जाता और पानी भी जाया नहीं किया जाता, यानी पानी को दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल ये फार्म पत्तों वाली सब्जियां, जड़ी बूटियां और टमाटर उगाने के लिए सबसे ज्यादा कारआमद है। इसके अलावा नेदरलैंड ज़राअत से वाबस्ता अफराद को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और तहकीक के साथ तालीम देने पर गहरी तवज्जो रखता है। नेदरलैंड की वेगनिंगन यूनिवर्सिटी ज़राई इल्म और तालीम और तहकीक के लिए दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है। नेदरलैंड की ज़राअत के शोबे में कामयाबी की बहुत बड़ी वजह इस यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्रियों में होने वाली तहकीक भी है। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी ने डिच ग्रीन हाउसेज में केले उगाने के लिए नई तहकीक की, जिसकी बदौलत फिंगस फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाती और जो फसल की पैदावार में बेपनाह इजाफा हो जाता है। इसके बाद बड़े पैमाने पर ज़राई मसनूआत की पैदावार और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए किसान को हुकूमत और तहकीकी इदारों के ताउन और रहनुमाई की जरूरत होती है। इस हवाले से नेदरलैंड में खुराक की सनतों, तालीमी तहकीकी इदारों और हुकूमत के दरमियान मजबूत ताउन की फिजा मौजूद है। नेदरलैंड में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT के जरिए तमाम डेटा को एक दूसरे से जोड़ा गया है। मौसम की जानकारी के लिए किसान मौसमी स्टेशनों के कौमी नेटवर्क से डेटा खरीद सकते हैं। मुख्तलिफ सेंसर्स और आलात के जरिए फसलों की मॉनिटरिंग का वसी निज़ाम मौजूद है। मजीद ये कि ग़िज़ाई मसनूआत को अंदरूनी मुल्क और बैरूनी दुनिया में फ़रोग़ करने के लिए हुकूमत की जानिब से आसान मवाक़े और वसाइल फराहम किए जाते हैं। इन तमाम वजूहात की बिना पर हम कह सकते हैं कि नेदरलैंड अपनी तहकीक और जदीद तरक्की इन तमाम वजूहात की बिना पर हम कह सकते हैं कि नेदरलैंड अपनी तहकीक और तरक्की, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और आलात के इस्तेमाल, तेज़ रफ्तार और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेहनत और लगन की वजह से आज दुनिया का दूसरा बड़ा बरामद करंदा है। रोबोट्स और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से नेदरलैंड अफरादी क़ुव्वत पर कम और साइंसी इल्म पर ज्यादा तवज्जो रखता है। चूंकि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है और हमारी ज़मीन भी बहुत ज़रखेज़ है, इसलिए पाकिस्तान तहकीक और तरक्की पर तवज्जो देकर ज़राई पैदावार में बेपनाह इजाफा कर सकता है और एक बड़ा बरामद कुनंदा बनकर दुनिया में अपना नाम और एहतराम पैदा कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।